الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ ہفتے بھی الحمدللہ قرآن پاک کی 14ویں پارے کی سورۃ النحل اس کی 90 نمبر کی یہ آیت شریفہ پڑھی گئی تھی اور اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا یعنی انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دے دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائیوں سے اور منکرات یعنی گناہوں کے کاموں سے اور بغی یعنی ہر سرکشی اور شرارت کے کام سے۔ یعظکم وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو اور نصیحت کو حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت شریفہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، یعنی پورا کا پورا اسلام اس ایک آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے خطبات جمعہ اور جو خطبات ہوتے ہیں عیدین کے، اس میں یہ آیت شریفہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور اگر بہت ہی تفصیلی طور پر غور کیا جائے تو ان 3 چیزوں پر عمل پیرا ہونا یہی اسلام ہے، اور 3 چیزوں سے جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانے کا نام اسلام۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے عدل، جس کی قدر تشریح آپ کے سامنے آپ کے خادم نے پچھلے جمعے میں کیا تھا۔ عدل کے 2 معنی جو عام طور سے سمجھے جاتے ہیں، ایک ہے انصاف اور دوسرے ہے برابری کرنا۔ انسانی زندگی میں صرف یہ ایک صفت عدل کیا جائے کہ میں کسی کے معاملے میں ناانصافی نہیں کروں۔ اور پھر آپ کے خادم نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے 3 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ اس کے رب کے ساتھ ہے، یہ اپنے رب کا بندہ ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت شریفہ سورہ مائدہ کی جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، آگ اس کا ٹھکانہ بنا دیا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گنت ارشادات کی روشنی میں آدمی اگر شرک کے جرم عظیم سے بچ گیا، قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ، گناہوں کی فہرست میں ہم تو شرک کو گناہ سمجھتے ہی نہیں،
قرآن نے کہا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ جو چیز انسان کی مغفرت پر روک لگا دے، اس پر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دے، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ تو آدمی اب ظاہر شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ معلوم کرنا پڑے گا نا، آدمی کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ میرے رب کی شان اور عظمت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ شرک کس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ اس کا اپنے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ، یہ ان کا امتی ہے، اور اس کے پاس ایمان اور اسلام یہ دونوں نعمتیں جو اس کو ملی، اس کے ملنے کا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بنی۔ یہ وہ ذات بابرکات ہے جسے رب نے لفظ احسان کے ساتھ تعبیر فرمایا قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا، جس ذات کو حالانکہ اللہ کی انگنت عطائیں ہیں، مگر اس میں لفظ احسان سے اگر کسی کو تعبیر کیا تو صرف رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے، اور انداز کر سکتا ہے انسان کہ اگر یہ احسان عظیم نہ ہوتا تو انسان تو ہوتا، اس کی ضروریات بھی ہوتی اور جیسی ضروریات پوری ہوتی ہے وہ پورے بھی ہوتی، لیکن یہ انسان ہونے کے بعد بھی جانور سے بدتر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کا حال یہ ان کو دل ہے مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کو آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کو کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ انسان ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جس چیز نے انسان کو جانور بننے سے بچا لیا، جانور سے بدتر بننے سے بچا لیا، وہ جناب رسول اللہ کی بعثت تھی۔ اگر رسول اللہ مبعوث نہ فرماتے تو انسان اسی شکل میں زندگی گزارتا جیسے گزار رہا ہے، لیکن اس کی حیثیت اس کے پیدا کرنے والے کے نزدیک اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ خواب غفلت سے بیدار کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، ان کا حق جو ایمان والے پر بنتا ہے وہ حق بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی قابل تعظیم ذات ہو سکتی ہے ایمان والے کے لیے تو وہ جناب محمد رسول اللہ، اس کی پوری زندگی کا قائد اعظم، امام اعظم، اس کی پوری زندگی کا نقشہ طے کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو قرآن نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ یہ اعلان فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت نہیں ہے، محبت یہ انسان کے جذبات میں سے ایک اہم جذبہ ہے، جن چیزوں سے فطری محبت ہونی چاہیے وہ سب جائز ہیں، لیکن ان ساری محبتوں پر غالب جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت، اس ساری محبتوں کے سامنے کبھی اگر ان کا ٹکراؤ اللہ کی محبت سے ہو جائے تو اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی جائے اور باقی ساری محبتوں کو اس کے نیچے کر دیا جائے، جیسا حضرات انبیاء علیہ نبی صلی والسلام کی زندگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی،
تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے یہ تمہاری زندگی سے ظاہر ہو جائے گا. جتنی تمہاری زندگی میں میری اتباع ہوگی اتنی تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ واضح ہو. میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا میرے محترم کہ کہنے والا جو ہے وہ تو سب سے پچھلی سطح ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں. اللہ کسی کو اپنے محاسبے کی توفیق عطا کرے. اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہوں سب ٹھیک ہوں تو سمجھ لیجئے کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، مشکل ہے. لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ قابل اصلاح ہے، میری زندگی ہمیشہ قابل اصلاح ہے، جہاں کہیں سے میری زندگی کا اصلاح کا پہلو میسر آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا، یہ اس کی خوش نصیبی ہے اور یہ اس کے لیے انتہائی خوش بختی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. تم اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اپنا حبیب بنا دے، اپنا محبوب بنا دے. کیا خوشخبری! یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ عدل یہ ہے، ان کی تعلق کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے سوا کسی اور کی اتباع نہ کی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا امام ہماری خواہش نفسانی ہے. ہمارا دین ہم نے جہاں تک ہم بہت آسانی سے عمل پیرا ہو سکے وہاں تک تو دین پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن جہاں خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہماری خواہش کے مقابلے میں آ جائے اور اس پر سخت پڑے، اللہ معاف فرمائے، تو اس وقت ہم اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور دین کو پیچھے سے پیچھے ڈالتے ہیں. آپ کا کیا الزام لگا رہے ہو لوگوں پر؟ امت مسلمہ پر الزام ہے. اس کا اگر ثبوت چاہیے، زندہ ثبوت، تو روزانہ نماز فجر کے وقت دیکھ لو مسجدیں جو 4 وقت بھرتی ہیں وہ 4 وقت نماز فجر میں کہاں رہتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اذان تو اس وقت بھی دی گئی تھی نا، اور اس وقت کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا ایک جملہ بڑھا ہوا تھا کہ لوگوں تمہاری نیند کے مقابلے میں نماز کہیں بہتر ہے. نماز اور نیند دونوں آمنے سامنے تھا. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تھا کہ تمہاری نیند کے مقابلے میں نماز بہتر ہے، لیکن ہم نے نیند کو قبول کر لیا، ہم نے نیند کو اختیار کر لیا اور نماز کو ترک کر نہیں ہے. کوئی بول دے نہیں مولانا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کیا بات کرتے ہیں، جتنے مغرب میں نماز میں ہوتے اتنے تو فجر میں بھی ہوتے ہیں. کہاں جاتے ہیں فجر کے وقت میں؟ وہ اس وقت اتباع کرتے ہیں اپنی خواہش نفسانی کی. جی سونے کا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تو اپنے بستر کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ان اللہ یامر بالعدل کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم اپنی خواہش نفسانی کی اتباع نہ کریں، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا امام اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. اب کہاں تک آپ ان کی امامت قبول کرتے ہیں وہ اپنا الگ الگ دیکھو نا. دیکھو نکاح ہمارا کتنی سادگی سے ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. خطبہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے پہلے بیانات کیے جاتے ہیں، آسان اور سادہ نکاح کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، باہر سے علماء کو بلایا جاتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. اس میں مہر طے کی جاتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اور باقی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے. ایک سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے بلا خوف تردید کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ کتنی حرام کاریاں ہوتی ہیں اور کتنی اللہ کے احکام کو توڑی جاتی ہیں. نمازیں اور ضائع ہو جائیں
نکاح کی تیاری میں اور نکاح کے انجام دینے میں ایک سنت کی ادائیگی میں فرض ترک ہوتا ہے، ایک سنت کی ادائیگی میں واجبات ترک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے سنت رسول کا پابند کہتے ہیں۔ کہاں گیا؟ کتنی بڑی ناانصافی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نام ان کی سنت کا لیا جا رہا ہے اور انہی کے احکام کو، انہی کے ارشادات کو اپنے پاؤں کے نیچے رول کے رکھتے ہیں۔ شرم ہمارے علماء اور ہمارے خطباء بول بول کے تھک گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ عدل، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ عدل، ان اللہ یامر بالعدل، اور اس کے بعد تیسری حیثیت انسان کی ان مختلف رشتوں کی ہے جس رشتے کے درمیان اس کو ولادت سے لے کر موت تک اپنی زندگی گزارنا۔ دیکھو اس زمین پر انسان جو ہے اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ مخلوقات جو ہیں انگنت مخلوقات، اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی وہ خالق کائنات ہے، اس کے سوا کوئی جانتا نہیں، بس وہی گنتی جانتا ہے کتنی مخلوقات۔ اور ان مخلوقات میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت سے نوازا، کرمنا، ہم نے اکرام دیا، ہم نے عزت دی، ہم نے فضیلت سے نوازا بنی آدم، اور پھر اس کو جو فضائل قرآن شریف میں کتنی فضیلتیں ہیں جو انسان کی گنوانی رکھتا ہے۔ اس انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ سماجی زندگی ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں اس کے ایک ماں اور ایک باپ ہوتے ہیں۔ قرآن شریف نے ان ماں باپ کے حقوق کو اللہ عز و جل نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو گنوایا۔ یاد ہے باہر بڑے مہذب، بڑے تہذیب یافتہ، کتنا با اخلاق آدمی ہے، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں اس کے، کتنے ادب سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کتنا جھک کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ آدمی کے اخلاق کا انداز اس کے گھر کی چہار دیواری سے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے گھر کے آس پاس اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، وہاں اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ باہر اپنے اوپر لبادہ دکھاوے کا ہول لینے سے، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے آدمی با اخلاق نہیں بنتا۔ رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا۔ قضا، قضا کا جو ہوتا ہے، قضا کا مطلب فیصلہ ہوتا ہے، اسی سے قاضی بنا ہے۔ یہاں پر کہیں وصیت کا لفظ استعمال کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے، یعنی الفاظ دیکھیا، امر کا لفظ جو ہے وہ بھی ہم نے حکم دیا ہے۔ یہاں یہ سورہ بنی اسرائیل کیا جو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم فرمایا ہے، یہ وصیت کی ہے۔ وصیت کا لوگ جو کا تو ترجمہ کر لیں، ہم نے انسان کو اس بات کا سختی سے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی والدہ نے اس کو اپنے پیٹ میں انتہائی اذیتوں کے ساتھ،
کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو انتہائی تک مشقتوں کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور مشقتوں کے ساتھ اپنے جسم سے جدا کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے مدت حمل اور دودھ چھڑانا یہ سب ملا کر 30 مہینے کی 30 شہرا گنوایا اللہ نے۔ 30 شہرا، 30 مہینے تک ایک عورت نے اس پر اس کے لیے مسلسل مشقتیں اٹھائی ہے۔ جب کہیں یہ انسان کی اولاد چلنے پھرنے کے لائق ہوا ہے، اس کے مقابلے میں بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا تھا، دوسرے جانور ان کے پیچھے ان کی ماں کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی تھی، یہ اشرف المخلوقات تھا۔ اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اس کا خاص انتظام اس کے رب نے فرمایا کہ ایک خاتون نے 30 مہینے تک 9 مہینے کچھ دن اپنے پیٹ میں کتنی اذیتوں کے ساتھ رکھا، اور جب اس کو اس کے جسم سے جدا کیا گیا، ہر اس موقع پر ایک عورت نئی زندگی پاتی ہے، اور نہ جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں اس کو وفات پاتی۔ اس لیے فرمایا انتہائی تکلیف کے ساتھ اس کو وضع کیا، اس کو اپنے جسم سے جدا کیا، اور پھر فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینہ۔ یہ 30 مہینے پر ایک یعنی علمی نقطہ سنتے ہیں۔ حمل کی مدت عام طور سے 9 مہینہ ہوتی ہے، 9 مہینہ 10 دن گنی جاتی ہے، لیکن 9 مہینہ ایک دم ختم ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص اپنے یعنی جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائے۔ یعنی یہ مدت رضاعت یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دودھ کے جو مسائل ہیں، دودھ کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک عورت کا دودھ 2 الگ الگ ماں باپ کے بچوں نے بھی پیا ہے، الگ الگ ماں باپ کے بچوں نے بھی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، تو یہ رضاعی بھائی کہلاتے ہیں۔ یہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو اس میں نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح سگے بھائی بہن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بھائی بہن کے درمیان۔ لیکن یہ رشتے یہ کب تک کا دودھ ہے؟ یہ زندگی میں کبھی بھی ماں عورت دودھ پلاتے وہ نہیں ہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف نے فرمایا حولین کاملین، کہ جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ 2 سال پورا دودھ پلائے۔ اب 2 سال پورا دودھ پلائے تو، اور دودھ کی اور حمل کی مدت کتنی بیان کی قرآن نے؟ 30 شہرا، 30 مہینے۔ اس سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی خدا نخواستہ شادی ہو اور اللہ کا یہ حکم کسی بچی پہ پورا ہو جائے کہ اس کو 6-7 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو ہم تو طوفان اٹھا لیں، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے یہ تو اب آج کے وقت جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بالکل چھری چاقو لے کے تیاری بیٹھے رہتے ہیں، یہ 9 مہینہ پورا ہوا۔ یعنی آپ انداز فرمائیں کہ انسان کی خود غرضی نے انسانیت کو کتنا ذلیل کیا ہے اور کتنا پریشان کیا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے بچپن میں اگر کوئی بچہ سیزر سے پیدا ہو جائے تو وہ پورے محلے کے لیے عنوان بن جاتا تھا، یا اللہ اس کا بچہ اسپتال میں پیدا ہوا اور اس کا پیٹ چیر کے اس کا بچہ نکالا گیا۔ اور 40-50 سال میں کیا قانون قدرت بدل گیا، لیکن اب یہ ہے کہ کوئی بچہ نارمل ہو جائے تو الحمدللہ بچہ نارمل ہو گیا، ورنہ نارمل بچے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ یہ عجیب وقت میں نے یہ مسئلہ اس لیے بات آئی تھی وہ سورہ احقاف کی آیت شریفہ کی روشنی میں کہ 30 شہرا 30 مہینے ایک ماں نے اس کے لیے مسلسل تکلیفیں اٹھائیں، اور کیسی تکلیفیں؟
ان تکلیفوں کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ اس ماں نے اپنی استطاعت کے مطابق وہ قربانیاں دی ہیں جس قربانیوں کو گنا نہیں جا سکتا، گنا اس کو احاطہ علم نہیں لایا جا سکتا۔ اس نے سب کچھ اپنے اوپر برداشت کر لیا، اپنے بچے کو کبھی دھکا نہیں لگنے دیا۔ کبھی موقع آیا، چھت ٹپک رہی تھی، اس نے ٹپکتی ہوئی چھت کو ماں نے اپنے اوپر برداشت کیا تھا، اپنے بچے کو پانی کا چھینٹا نہیں لگنے دیا تھا۔ اگر اس کے پاس اوڑھنے کا سامان کم تھا، وہ رات بھر اندھیری رات میں، سرد رات میں ٹھٹھرتی رہی تھی، اپنے بچے کو اس نے سردی نہیں لگنے دیا تھا۔ ایسی قربانیاں دی کہ دنیا میں کہیں قربانیوں کے لسٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ وجہ ہے سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدمے کے نیچے۔ ایک عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور آپ کے جوان ہوئے تک اور آپ پر وحی کے نزول تک ایک عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، اس کو پیدا ہوتے ہی لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس سماج میں اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزت سے نوازا ہے کہ فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت۔ جس عورت کو سماج زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، اس عورت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قدموں کے نیچے دیا۔ اس ماں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اتنا مضمون موجود ہے اس کی خدمت، اور میں ایک بات اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں، آپ اتنے دن سے اس گنہگار کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم کبھی فضیلت فضائل بیان کرتے ہیں تو فضائل کے ساتھ ہمیشہ اس کا دوسرا حصہ رذائل ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کی دعا، باپ کی دعا کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے۔ نبی کی دعا مل سکتی ہے کیا ابھی آپ؟ لیکن جس کا باپ زندہ ہو تو اپنے باپ کی دعا لے لے، دعا تو باپ کی رہے گی لیکن تاثیر نبی کی دعا کی مل سکتی ہے۔ لیکن باپ کی دعا لینے کے لیے باپ کا دل بھی تو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، کسی کا دل دکھا کر اس کی دعا لی جا سکتی ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ یہ تو فضیلت ہوئی، یہ اس کا فضائل ہے، اس کے رذائل یہ کہ اگر باپ کی دعا میں نبی کی دعا کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے تو یہ بھی یاد رکھے نوجوان نسل کہ اگر باپ کا دل دکھ گیا اور اس کی آہ نکل گئی اور اس کی بد دعا نکل گئی، بد دعا کے لیے زبان کا ہلانا ضروری نہیں، اس کا دل دکھ گیا تو یہ سمجھ لے اس کی آہ کا اثر بھی نبی کی آہ کی طرح۔ ہمیشہ دونوں پہلو سامنے رکھو، دونوں پہلو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی کہ ایک پہلو بیان کرتے دوسرا پہلو ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرے والد۔ محدثین نے اس روایت کی روشنی میں یہ کہا کہ اس سے لگتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، وقت پورا ہوا، آج صرف بات اس پہ، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کرو اپنی ذات کے ساتھ، تمہارا تعلق جو تمہارے رب سے ہے، تمہارا تعلق جو تمہارے نبی سے ہے، اور تمہارا تعلق جو تمہارے ماں باپ اور اس کے بعد انشاءاللہ آئے دوسرے رشتہ داروں سے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے عرض کریں گے۔ یہ ایک اعلان ہے
दारुल उलूम मोमिनपुरा के ज़ेर एहतमाम एक मस्जिद है पीली नदी इलाके में, उसका नाम है मस्जिद मोहिउद्दीन। उस मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है और मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो नमाज के बाद दरख्वास्त है कि उनका भी भरपूर ताउन करें, इसलिए कि तामीर मस्जिद वो एक ऐसी मद है कि जब तक इंशाअल्लाह मस्जिद, और जहाँ मस्जिद बनी इंशाअल्लाह क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के सबब कुछ नहीं होगा, उसमें अज्र और सवाब में हम और आप सब शामिल रहेंगे। इसमें भरपूर ताउन फरमाएँ।